وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوا على محمد وآل محمد. In Surah Ibrahim, which is the 14th chapter of Quran Majid, verse number 7, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that if you are grateful and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, then He is going to increase His ni'mah. He is going to increase His bounties and blessings on you. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, if you are ungrateful, in the عَذَابِ لَشَدِيد, then His chastisement, His punishment is truly severe. If a person sits and thinks, and if he thinks whole day, according to Quran says, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. You will sit and think about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, about the bounties which He has bestowed on us. You won't be able to count the bounties of Allah, the blessings which He has given from day one till this moment. While we are seated here, you will find that the blessings are countless. The bounties are countless. A person cannot think also. It could be a small thing, but without that, a person's body cannot function. It is such a great blessing, such a great ni'mah. And you will find that, again, we have got a hadith from our imams which tell us that sometimes, because of these blessings which we are given by Allah subhanahu wa ta'ala, we as humans, we are using the same ni'mat, we are using the same bounties to disobey Him. Like Imam Ali alayhi salam says, Rubba kalimatin jalabat niqma wa salabat ni'ma. It's ajib hadith of Imam Ali alayhi salam. He says that you will find Rubba kalimatin, sometimes a word a person utters, just a word, Rubba kalimatin jalabat niqma. That kalima, that word, it attracts nikma. Nikma is disaster. It attracts disaster and it removes ni'mah. It removes the bounty. So what does Imam mean here? It means there are some sins which attracts disaster and removes bounties. The bounties which we are bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala, we are given by Allah, those bounties we ourselves, due to our sins, due to our actions, we ourselves, we remove those bounties with our own hands. To support this statement, I will move forward. The dua which you recited right now, you heard right now, Dua Kumel. Allahumma ghafir li al-dhunub allati tughayyiru ni'am. Oh Allah, I ask forgiveness for those sins. Allahumma ghafir li al-dhunub allati. Which sins? Which change. Tughayyiru ni'am. Because of those sins, they change the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Because of those sins act as a barrier for the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala to be bestowed on me.
I take refuge and I ask forgiveness of those sins. Because of those sins, the ni'mah doesn't come to me. The ni'mah doesn't reach to me. In Surah Nahl, it is one of the long surahs of Quran Majid, chapter number 16. You will find that in that surah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions many ni'mah. I don't know, he talks about the honey, he talks about the fish, he talks about the milk. These all are ni'mah, isn't it? He talks about many ni'mah in that particular surah. A scholar had completely counted each and every ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in that surah, in that particular surah, in Surah Nahl, chapter number 16. You'll find that there are blessings in abundance that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Now, question, if we want that this ni'mah we should maintain it, and it should continue to remain with us, what shall we do? This is the question. Let us ask A'imma. Again, the answer we will get from Imam Sadiq alayhi salam, from the ahadith. Our sixth holy Imam is quoted to have said that لا تدوم النعمة إلا بالثلاث. He says that the ni'mah does not remain steadfast. It does not remain with continuity except with these three things. What are those three things? لا تدوم النعمة إلا بالثلاث. He says the first thing is ma'rifatullah ma yalzimuha, which means that you have got that ni'mah. It could be anything. It could be your family, it could be your parents, it could be your work, your children. The ni'mah can come in a different form, in different things. That is why when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, what do we say? Rabbi a'amilna bifadlik, wa la tu'amilna bi'adlika, ya kareem. Which means that, oh Allah, when you treat us with your fadl. This all are fadl. Fadl is extra blessings. You treat us with mercy. These all are fadl, what we have in our custody right now. We have just now in our custody, all this, it is ni'mah. The nice imam bara, the nice masjid, nice people around us. We have got understanding amongst ourselves. You know, barakah in olden times, when, especially when the place where I come from, there were many people, there were business people. So if there's a lot of business on that day, and agar vepar bahut thyu hoye, if there was a good business, they would say, Aje bahut barakat thai che. What they think, barakah is only money, only ma pesa. What comes money, they think only that is barakah. But that is, everything is not money. You don't think that money is barakah. That if you have earned a lot that day, you never know. Maybe that money doesn't have barakah. You think it is barakah. All awlad are not barakah. You think that awlad is barakah. Some children, some offsprings are not barakah. And always to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that if it is khair for me, then give me children. Otherwise do not give me. Those children who do not know Allah subhanahu wa ta'ala, those children who become sinful in future, those children who are going to astray their parents, and the examples are there in Surah Kahf. I don't want to go in depth. You all know that when Khizr killed the child, what was the reason? That the child would have astrayed his parents. Khizr said, that's why he said to Musa, that's why I killed him. It was command from Allah subhanahu wa ta'ala. So even in Quran, in Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala says even rainfall. You don't know, I know. Rainfall, all rainfall, it's not ni'mah. Some rainfall is not ni'mah, they are disaster. Everything is not ni'mah what you see. Even all that money, people, they would earn, they would bring a lot of money at home. Aje bau barakat thai che, mara dukane. Vepar bau saru thyu. But they don't know, they think that is barakah. Risk, they think that food only is risk. No, even if you have got good understanding with your family members, even that understanding is there between husband and wife, that is also barakah. Even you have got good understanding amongst your community, with community, people, the people of the community, that is also barakah. That is also a blessing and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. La tadumun ni'ma illa bithalath. The first thing is that you should have ma'rifah. You should have that state of understanding.
that Allah subhanahu wa ta'ala has given you this ni'mah. This blessing and this bounty is from Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing which Masoom says is adaw shukreha. And then you have to be, after having his ma'rifah, that this is from Allah subhanahu wa ta'ala, it is not mine. Whatever I got, it is temporarily. This is one way of thinking, to have ma'rifah of Allah, that, oh Allah, you have given me, I thank you. But this is temporarily, it will be taken away. I know that it will be taken away. But meanwhile, what you have given me, I should perform it in a good way, so that you are pleased with me. Even the whole world is not pleased with me, I'm not worried, but you are pleased with me. This is ma'rifah. This is to have the thought of Allah subhanahu wa ta'ala. This is state of understanding. The second thing which Imam Sadiq says is adaw shukreha, which means that to be grateful to Allah of that ni'mah which He has given you. What does it mean, adaw shukreha? Does it mean just to say shukran lillah? No. Adaw shukreha, it means you have to be thankful amalan, with amal. Although we have got in riwayah that Hisham says that I was with Imam Kazim alayhi salam, and all of a sudden we mounted on the horse, both of us, we had mounted on the horse, and we were going somewhere, and all of a sudden I saw Imam Kazim alayhi salam, he dismounted his horse on the streets of Medina, and Imam alayhi salam fell into prostration. And Hisham posed a question to our seventh holy Imam, Ya ibn Rasulillah, what happened? Imam Kazim said that all of a sudden I remembered of one ni'mah. You know, sometimes you sit, you remember one ni'mah, one bounty, one blessing, that this is from Allah. And Imam fell into prostration at that very moment. He said, I remembered that ni'mah that Allah has bestowed me, that ni'mah, I fell into prostration to thank Him. Adaw shukreha. In Surah Ma'idah, which is the 5th chapter of Quran Majid, verse number 33. I'm giving you these references. Go home and check the translation. It's very interesting. You will find that in that verse, Allah subhanahu wa ta'ala says that there was a group of people who did not value and who did not appreciate the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. Then what happened? Allah revealed a verse of Quran Majid, of Surah Ma'idah, chapter number 33, that for those who wage war against Allah and His Messenger, do not leave them, O Muhammad. You kill them, murder them. They should be murdered or crucified, or their hands and legs should be chopped off on opposite sides, or they should be imprisoned. And this is a chastisement as far as this world is concerned. But for the hereafter, there is a severe chastisement. Why? Because they did not value the ni'mah. So it is a serious matter if you do not value the ni'mah. Which ni'mah they didn't value? This group of people, they came at the presence of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And they said that, Ya Rasulullah, we are new converts. We embraced Islam recently. We want to be sent somewhere where the atmosphere is good, where there is a change, there's good hawa, everything. You send us somewhere. Rasulullah sent them somewhere. They went there. Now Rasulullah provided them with good facilities, with everything. They went there. When they went there, what did they do? They took advantage of those things, of those facilities. They killed the shepherd. They removed the eyes of the shepherd. They chopped off the hands and the legs of the shepherd. They robbed the animals which were there, the cattle which were there, and they left. And when they ran away. When Rasulullah heard this, the ayah was revealed, this verse of Surah Ma'idah, verse number 33. And then Rasulullah was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala that this is their punishment. Either they should be also, you do the same, what they did with the shepherd. Why? Because they did not value the ni'mah. Adaw shukreha. You have to be thankful to Allah for what you are given by Him. They did not value that ni'mah. You do the same, O Muhammad. Either you kill them or crucify them, or their hands and legs should be chopped off on the opposite sides, or they should be imprisoned.
Taze, this is the adhab of this world, as far as this world is concerned. For the hereafter, there is a severe chastisement. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. You know, many a times, we don't value ni'mah. This was a lesson for us. We don't value ni'mah. And you will find, what shall we do to understand this concept very well? The scholars have shown us a method. The scholars are saying that there are three groups of people. The first group of people are that now for these three groups, the first group are that they don't have a holy aim, goal. Their goal is not good, and their method is also not good when they work. They don't think of Allah, and the goal, because everybody has got a goal, isn't it? You've got a goal, you've got an aim, a purpose. For some people, their purpose is not good, and their method is not good to reach that goal. The scholars are saying these people are those rulers who do not think of Allah subhanahu wa ta'ala. Their goal is not good, their method is not good. This is one group. They're like animals. Ulaika kal an'am bal hum azal. Ulaika humul ghafilun. They're heedless. Heedless of Qayamat, heedless of Akhirat, heedless of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one group. The second group is that their aim might be good. It is good, their aim, their purpose, their goal, but their method is not good. These are also dangerous people. This is the second group. The third group, their aim is good and their method is good. Their aim is good, their goal is good, and the method is good. These are holy people. They are thinking of good things, and they are looking of the good method to employ so that they should reach in a good method. These are good people. Let us discuss from history some examples to make these statements more clear so that you understand more. What do I mean? The second group, when we mentioned that there could be that their aim, their goal is good, but the method is not good. That is not right. They don't understand, but they think that we are doing right, but the method is not right. For such people, they are not valuing the name of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll give you an example from history. In the time of Rasulullah, there was a group of people that Rasulullah sent them to go and collect zakat from a particular tribe. Yeah? They went. So the aim was good. What was the aim? The aim was to collect zakat. Wonderful. But see the method they used. They took advantage. When they reached there, they said to the shepherd, to the tribe, to the shepherd of the tribe, that listen, we are very thirsty. They used that name, that we are from Rasulullah, we are sent from him. Now we are very thirsty, give us some water. They were given water to quench the thirst. Then they said that we are very hungry. Will you slaughter for us a sheep so that you cook for us lamb? Can you make kebab for us? He said, fine. Now this shepherd is picking up one sheep. He said, this sheep is very skinny. Why don't you go for another chubby sheep so that we get a good fleshy kebab? They took advantage. Kebab was made for them. They ate. They were fed. After that, they are saying that now in this shed where you've got your own kettles, remove these animals and we want to rest underneath this shed. The shepherd did everything in the name of Rasulullah, in the name of Islam, in the name of zakat. That these are the guests of Rasulullah. But these people who were sent by Rasulullah, they took advantage of the name of Rasulullah. And everything was done. They were given all these facilities. But this shepherd, deep down his heart, it hurt him. Someday, when he met Rasulullah, he said that, Ya Rasulullah, you sent those people? Rasulullah said, what happened? He said, this is what they did. The method was very bad, what they employed. But the aim was good, the purpose was good, obviously, to collect zakat. You sent them. But this is what they did. Rasulullah said, I will call them and I'll ask them. But I won't ask them, Rasulullah summoned them.
But he said, I won't ask them at a go. Rasulullah asked them individually. And they said that, yeah, we did this. Rasulullah said that this shepherd should be compensated. He should be given his money back for all those expenses which he incurred from Baytul Mal. On the contrary, you will get another person who was known as Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. He was also sent by Rasulullah to the people of Khaybar from Medina, to the people of Khaybar, that go and collect zakat. When Abdullah bin Rawaha went there, the people of the Jews of Khaybar, they were supposed to give zakat, but what did they do? They accumulated, they collected the ornaments and the jewels and the gold of their wives. And they said to Abdullah bin Rawaha, this is a gift for you. Now this was to bribe him. This is a gift for you, but when you write the amount of zakat, write a small amount of zakat. Abdullah bin Rawaha was so honest. See, the method which he took was good, and the hadaf and the goal was also good. He said, I'll never do that. I cannot agree that, because what is the amount I'm supposed to collect? That amount I'll collect. The leader of the Khaybar, when he heard this, he said that Muhammad will be successful if he get these kinds of people to spread Islam. If these people are so just people, so adil people, if the just people are there in the fold of Islam. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. जब इमाम अली अलैहिस्सलाम भी खिलाफत में आ गए थे, उस वक्त भी एक शख्स आया जिसका नाम था अबी हिलाल थक़फ़ी. वो आया इमाम अली के खिदमत में और इमाम अली से कहने लगा कि या अली, आप खिलाफत में आ गए, लेकिन इमाम अली बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारे लिए तो बहुत सख्त है या अली, कि आपने वो जो ड्यूज हमें मिलता था, पैसे हमें मिलते थे, आपने सब यानी बिल्कुल इंसाफ के तरीके से आप सबको देने लगे. और शुरफाए कुरैश, जो कुरैश के बड़े बड़े लोग थे, जो खलीफा सिवुम के बहुत नजदीक सहाबी थे, उनको ज्यादा पैसा मिलता था. अब तो वो सारे पैसा कट गए, सबको इक्वली मिलने लगा. या अली, आप ऐसा मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है, आप उनको दीजिए ज्यादा. तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ए अबी हिलाल थक़फ़ी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा. तुम मुझसे चाहते हो कि मैं विक्ट्री लूं जुल्म के तरीके से, मैं फतह पा लूं जुल्म के तरीके से. आई शुड गेन विक्ट्री थ्रू ऑपरेशन. अली और जुल्म, अली कभी भी ऐसा नहीं कर सकता. इमाम अली ने इनकार किया. इमाम अली ने फरमाया कि जो अशरफे कुरैश है और सब लोग, चाहे फकीर इंसान हो और बहुत मालदार हो, कुरैश का बड़ा हो, नवाब हो कुरैश का, सबको एक जैसे मिलेगा. दे विल बी ट्रीटेड इक्वली. और अगर आप ज्यादा तारीख में जाए तो आप देखेंगे कि यही इमाम अली के जमाने में इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे चुना गया था मुआविया के जरिए कि मैं अमीर हज बनूं. तो मैं हज को गया. जब वापस आया और मदीने में आया 35 हिजरा में, तो मैंने देखा मामला और माजरा सब बदल गया. अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब खलीफा मुस्लिमीन है. और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ 35 हिजरा में, और मामला बहुत अलग था उस वक्त. जब मैंने देखा तो मैं फौरन अली के पास गया, और मैं अली के घर में गया तो मैंने देखा अली के पास मुगीरा बिन शोबा बैठा हुआ है. और मैं पहचान गया कि मुगीरा बिन शोबा मुआविया का आदमी है और बहुत खतरनाक इंसान है. मैं ठहरा वहां पे, हत्ता कि मुगीरा बिन शोबा चले जाए, उसके बाद मैं अली से सवाल करूं कि या अली, ये क्या करने आया. जब मुगीरा बिन शोबा चला गया तो इब्न अब्बास ने इमाम अली से सवाल किया कि या अली, ये क्या करने आए हैं. तो मौला ने फरमाया कि ये मुगीरा बिन शोबा मुझसे कहने आया है, गुजारिश देने आया है, रिक्वेस्ट करने आया है कि या अली, आप खलीफा बन गए, अब आप छोड़े, भले मुआविया शाम में हुकूमत करे, मुआविया शाम में हुकूमत करे. क्योंकि अगर मुआविया शाम में हुकूमत करेगा और हमारी यहां पे हुकूमत बहुत कवी बन जाएगी, स्ट्रांग हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि वहां पे कंट्रोल कौन करेगा? मुआविया शाम में, तो भले वो हुकूमत करे. तो इब्न अब्बास ने मौला से पूछा
کہ مولا جب مغیرہ بن شعبہ نے آپ سے یہ کہا، کیونکہ مولا نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ آیا میرے پاس، یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی میں نے انکار کیا، دوسری مرتبہ بھی میں نے انکار کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا یا علی؟ ابن عباس نے پوچھا، میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ آیا تم ضمانت لیتے ہو آئندہ کی، فیوچر کی، کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا جب تک میری حکومت قوی بن جائے گی، میں ان کو ٹائم دوں کہ وہ حکومت کرے ظلم کے ذریعے، ایک ظالم ستمگر وہ ظلم کرے اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، آیا اس وقت تک تم ضمانت دیتے ہو کہ اس وقت تک ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ کہا یہ تو میں ضمانت نہیں دے سکتا ہوں، تضمین نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ زندہ رہیں گے۔ تو مولا نے فرمایا تو پھر علی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ایک دن بھی علی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں نے علی کو خط میں لکھا، طلحہ، زبیر، سب نے خط لکھا کہ یا علی آپ ہمیں گورنر بناؤ بصرہ کا اور کوفہ کا۔ مولا نے انکار کیا، کہا آپ سوئٹیبل نہیں ہے تو میں آپ کو گورنر نہیں بنا پاؤں گا، میں مدینہ کا گورنر نہیں بناؤں گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بناؤں؟ جس وطن میں، جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، اس شہر میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ گورنر بنے، تو اس شہر میں جو میرا شہر نہیں ہے، بصرہ اور کوفہ میں، وہاں پہ میں آپ کو گورنر بناؤں؟ علی نے انکار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ظالم ستمگر کے ساتھ ہمارے سب ائمہ نے انکار کیا، ہمارے سب ائمہ اسٹیڈ فاسٹ بن رہے، پائے بند رہے اور فرم رہے۔ جیسے کہ ساتویں امام کے زمانے میں بھی آپ نے یہ واقعہ شاید سنا ہوگا، لیکن میں فقط ٹچ کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، کہ صفوان بن مہران جو بہت فیمس ٹرانسپورٹر تھا، اس نے ہارون رشید کو کتنے اونٹ، شاید 100 اونٹ دے دیے تھے، رینٹ کیا تھا تاکہ صفوان بن مہران، تاکہ ہارون رشید حج کو جائے۔ اور جب ساتویں امام کو پتا چلا، امام کاظم کو پتا چلا، تو امام کاظم نے اسے سوال کیا کہ اے صفوان، تم ہمارے صحابی ہو، سب اچھی چیزیں ہیں تم میں پائی جاتی ہے، ایک چیز بری ہے۔ تو کہا یا ابن رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے جو میرے لیے بری ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری بری چیز یہ ہے کہ تم نے ظالم ستمگر کو رینٹ کیا، ہائر کیا ہے، تم نے ان کو ہائر، ان کو تمہارے اونٹ کو ہائر میں دے دیا ہے۔ تو اس نے بھی توجیہ کی، ریزنز دیے، 3 ریزنز دیے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، پہلے تو پرپز اچھا ہے، میں نے اگر اونٹ کو ان کو دیا رینٹ میں، کرائے میں، تو پرپز تو اچھا ہے حج کے لیے۔ دوسری علت یہ ہے کہ میں خود پرسنلی نہیں گیا ہوں اس کاروان میں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے فقط ان کو سلیوز دیا ہے، میں نے فقط ان کو غلام اور کنیزیں پرووائڈ کیا ہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا کہ آیا تم نے اس کو فری آف چارج دیا ہے؟ کہا نہیں۔ Are you expecting some payment from him؟ کہا ہاں۔ تو امام نے فرمایا تو تم اگر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پیمنٹ آئے، so you are thinking that they should come back safely, safe and sound۔ کہا of course، تاکہ مجھے پیسہ ملے۔ تو امام نے فرمایا کہ من احب بقاءہم فہو منہم، جو بھی اگر چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ظالم ستمگر ایک دن کے لیے زندہ رہے، من احب بقاءہم فہو منہم، تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ خاموشی رضایت کی نشانی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے، وہ آئے صحیح وسالم واپس، تاکہ وہ تمہیں پیسہ دے دے، تو تم گویا اس کے ساتھ ہو، you are with them، تم اس کے ساتھ ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ظالم و ستمگر سلامت رہے۔ ہمارے ائمہ ہمیشہ ظلم کے برعلیہ، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، منافق ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اب زیارت وارثہ بھی پڑھیں گے، آپ سنیں گے کہ زیارت وارثہ میں ہم کیا کہتے ہیں، وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِيَتْ بِذَلِكَ فرضیت میں، جو لوگ سنے لیکن پھر بھی خاموش تھے، یعنی ظلم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی سب لوگ خاموش تھے، ان کے اوپر بھی لعنت۔ یعنی ہمارے ائمہ ہمیشہ ظلم کے برعلیہ کھڑے رہتے تھے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام صفین میں معاویہ کے اور معاویہ کے آدمیوں نے کیا کیا؟ پانی بند کیا،
جب ان کے ہاتھ میں پانی تھا، لیکن جب دوبارہ پانی امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، ان کے پاور میں آیا، تو لوگ اصحاب نے بہت کہا کہ اب ہماری باری ہے، ہم پانی کو بند کریں۔ مولا کائنات نے انکار کیا، ان لوگوں نے 2 مرتبہ پانی کو بند کیا۔ امام نے کہا نہیں، ہم پانی بند نہیں کریں گے، پانی سب کے لیے ہے۔ یہ ظلم ہے انسان کے اوپر، یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ وی آر بردرز ان ہیومینٹی، یہ ظلم ہے، آپریشن ہے، اور علی کے ساتھ علی کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کو بہت خیال تھا کہ یہ ظلم ہے، پانی دینا چاہیے۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام بھی جب راستے میں تھے تو امام نے حکم دیا کہ سب کو پانی پلایا جائے۔ جب حر کا قافلہ بھی تھا، اس وقت حر ابن زیاد کے ساتھ تھے، پھر بھی وہ لوگ پیاسے تھے، مولا نے حکم دیا کہ سب کو پانی پلایا جائے، سب کو پانی پلایا جائے۔ ہاں، اہل البیت ہمیشہ ظلم کے برعلیہ کھڑے تھے، قبول نہیں کرتے تھے کہ ظلم ہو کسی کے اوپر، اور کہتے تھے کہ اگر حق ہے ان کا تو دے دو، پانی حق ہے ان کا، سب پانی پی رہے ہیں، حیوان بھی پانی پی رہے، یہ انسان ہے تو کیوں پانی نہ پیے؟ یا علی، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے جنگ صفین میں آپ نے پانی بند نہیں کیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، کربلا میں آپ کی اہل و عیال مجبور ہے، پانی کے محتاج ہے۔ حتیٰ آخری وقت جب میرے مولا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شیرخوار تھا، میرے مولا آ گئے قوم اشقیاء کے پاس، اور میرے مولا نے قوم اشقیاء سے کہا کہ اے قوم اشقیاء، اے ظالموں، اگر تم سوچتے ہو کہ حسین خود پانی پیے گا تو چلو میں علی اصغر کو زمین میں رکھتا ہوں، تم آؤ خود اس کو پانی پلاؤ۔ عزادارو، قوم اشقیاء میں تہلکہ مچ گیا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے سوچا، کیونکہ میرے مولا نے کہا تھا کہ ان کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ بہت پیاسا ہے، اے علی اصغر تم بھی حجت خدا ہو، حجت خدا کو تم بجا لاؤ۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے منہ سے اپنی چھوٹی زبان پھرانے لگے، حجت کو تمام کرنے لگے، سمجھانے لگے کہ دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ جب ان لوگوں نے بہت انکار کیا تو امام نے علی اصغر کو زمین پہ رکھا، تھوڑے قدم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے آؤ تم خود پانی پلاؤ۔ عمر سعد ڈرا، عمر سعد نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹا بچہ جنگ جیت کے چلا جائے۔ ایک مرتبہ عمر سعد چلانے لگا، اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہا ہے حسین کے کلام کو قط کرو۔ 2 بھال کے تیر کمان میں رکھا۔ عزادارو، کتنی مرتبہ حرملہ نے کمان سے تیر کو چھوڑنا چاہا، لیکن جھجک تھی اس میں، نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ تم تو بہت اچھے تیر انداز ہو، کیا ہوا؟ کہا جب بھی میں تیر کمان سے چھوڑنا چاہتا ہوں تو دور دراز سے اس خیمے میں خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، ایک محترمہ دیکھتی ہے، عجب نہ ہو یہ بچے کی ماں ہو، شاید رباب پریشان ہے کہ میرا بچہ قتل گاہ میں گیا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ غضب آیا، قیامت آئی، حرملہ نے 3 بھال کے تیر کو کمان سے چھوڑا۔ تیر جب نکلتا ہے تو علی اصغر کے ایک کان میں وارد ہوا، دوسرے کان سے نکلا، من اذن الى اذن۔ روایت کے جملے ہیں کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا۔ ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ علی اصغر کے خون سے رنگین ہوا۔ اب حسین سوچتے ہیں کہ ماں سے یہ کہا تھا کہ بچے کو لے جا رہا ہوں تاکہ پانی پلاؤں، لیکن ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے حسین، پیچھے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک
مرتبہ حسین نے سوچا کہ علی اصغر کے خون کو، اس ناحق خون کو آسمان کی طرف پھینکوں، تو آسمان نے صدا دی کہ اگر تم آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہو تو قیامت تک ایک قطرہ نہیں برسے گا، اگر زمین میں پھینکو گے تو قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره